الحمد لله ذي المجد والعلا والهيبة والكبرياء والقدرة والثناء، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومأوانا وملجانا محمد المصطفى وعلى آله المرتضى وصحبه المجتبى أرباب الصدق والصفاء والوفاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله تعالى وبلغنا رسول اللہ. درود پاک سارے احباب بلند آواز سے پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. درود و سلام جس کو آتا ہے وہ پڑھے، جس کو نہیں آتا وہ بھی کوشش کریں، انشاءاللہ آ جائے گا پڑھنا. بلند آواز سے پڑھیے. الصلاۃ جس نے اب نہیں پڑھا ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں، کربلا والوں کی بارگاہ میں نیاز کے طور پر درود مصطفیٰ و آل مصطفیٰ اور اصحاب مصطفیٰ کی صدا بآواز بلند لگائیے. الصلاۃ قرآن میں بیان پروردگار ہے. قرآن میں بیان پروردگار ہے میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے میرے نبی پہ سارا. جو کچھ ہے حضور کی وجہ سے، صحابہ ہیں تو حضور کی وجہ سے، آل بیت ہیں تو حضور کی وجہ سے، جو کچھ ہوا وہ بھی حضور کی وجہ سے، جو آگے ہوگا وہ بھی حضور کی وجہ سے، سب کچھ حضور کی وجہ سے. یہ عقیدہ ہے نا سب کا؟ بولو. تو اب پڑھنے کی کوشش کریں. میرے نبی پہ سارا
نہیں بھائی پڑھیں سارے میرے اتنی ٹیلی ڈالی تقریر اللہ دے بندے ہوندی ہی نہیں ہے جس طرح تسی شروع کر رہے ہو تو یہ تو پھر گل یہ ہے کہ بھائی فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن سمجھ لئیے بھائی اتنے ہی مکا دئیے پھر کم سارے جب تک نہیں پڑھیں گے تب تک آگے بات ہی شروع نہیں کرتے بھائی ہم تو پوری طرح آپ کو ایکٹیو کر کے ہیں اور پورے جوبن پہ لا کے پھر انشاءاللہ حسین علی وقار کی بات کریں گے تو بابا سے بلند میرے نبی پہ سارا ہے میرے نبی پہ سارا اور یا رسول اللہ تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو طاہر طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے طاہر تیرا گھرانہ دل کا جس کے دل کا قرار ہے حضور کا گھرانہ طاہر تیرا گھرانہ اور مولا علی کے صدیق صدیق پریم قربا مولا علی کے صدیق صدیق پریم قربا اکلا ڈلا ہے تیرا ایک یار غار ہے میرے نبی پہ اور یا رسول اللہ تیری فاطمہ تیری فاطمہ تیری فاطمہ ہے بیٹی تیری عائشہ ہے سوجا تیری فاطمہ ہے بیٹی تیری عائشہ ہے سوجا ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے میرے نبی پہ سارا اور اہل سنت کا عقیدہ ہے یہ صرف کلام ہی نہیں اہل سنت کا عقیدہ بتا رہا ہوں میں اہل سنت کا عقیدہ یہ سنیوں کی محفل ہے کوئی پنج کا ہے منکر تو کوئی چار کا ہے دشمن کوئی پنج کا ہے منکر تو کوئی چار کا ہے دشمن سب کا ادب کرے جو
مدنی کا یار ہے سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے میرے نبی پہ سارا بعد از حمد خداوند متعال اور حضور تاج دار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام، تعظیم و تکریم اور تزک و احتشام کے لائق بالخصوص پیر طریقت فخر السادات عزت مآب حضرت قبلہ الحاج پیر سید غلام جیلانی شاہ صاحب القادری زید مجدکم، محترم حضرت الحاج میاں منیر احمد صاحب نقشبندی زید مجدکم، فخر آل سنت حضرت علامہ مولانا قاری عمر فاروق صدیقی صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ دامت برکاتکم العالیہ، حضرت عزت مآب محترم میزبان گرامی القدر چودھری محمد خلیل صاحب، محترم محترم چودھری محمد امتیاز صاحب اور مرکزی میلاد کمیٹی کے تمام عہدیداران، کارکنان، ذمہ داران، حضرات، علماء اہل سنت و جماعت، تمام دیگر مشائخ اعظام، ہمارے محترم نقیب محفل صاحب زید مجدکم، ثنا خانان مصطفیٰ، اور آج کی اس عظیم الشان فقید المثال سید الشہداء، امام عالی وقار، امام عالی جاہ، امام عالی مقام، نواسائے مصطفیٰ، نور نظر مولا مرتضیٰ، جگر پارائے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ مزکیہ ازکیہ سیدہ فاطمۃ الزہرا، حضرت سیدنا و مرشدنا و مأوانا و ملجانا و امیرنا و شریفنا و کریمنا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اس بے مثال عنوان سے سجی محفل میں حاضر تمام عشاقان مصطفیٰ، عشاقان اصحاب مصطفیٰ، عشاقان آل مصطفیٰ، اور مسلک حق اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے
حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں محفل پاک میں حاضر ہیں۔ میں مرکزی میلاد کمیٹی کے تمام احباب کو آج کے اس اہتمام اور انتظام پر ہدیہ تبریک، تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ اسے قبولیت کا صحرا عطا فرمائے۔ جتنے بھی احباب یہاں تشریف لائے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ اس بزم سعید کو خداوند متعال میرے اور آپ سب کے لیے دونوں جہانوں میں خیر کثیر کا باعث بنائے۔ میں اپنی گفتگو کا اور واعظ کا بیان کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ دھرتی کے سینے پر اللہ نے جو عزت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے گھرانے کو بخشی ہے، وہ ساری کائنات میں انتہائی ممتاز ہے۔ اس دنیا میں، اس کائنات رنگ و بو میں، اس کائنات ہست و بود میں بہت سے لوگ آئے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں آئے، آج ہیں، آگے آتے رہیں گے۔ بہت سے انسان اس سے پہلے اس دنیا میں آئے، بڑے بڑے ناموں والے، بڑے بڑے قدوں والے، کبھی یہاں آدم جلوہ گر ہوئے تو کبھی جناب نوح اپنی شانوں کے ساتھ جلوہ گر ہوئے، کبھی رب کا خلیل اترا تو کبھی خلیل کی گود میں اسماعیل ذبیح اللہ اترا، کبھی داؤد تو کبھی سلیمان، کبھی زکریا تو کبھی یحییٰ، کبھی دانیال تو کبھی الیاس، کبھی موسیٰ تو کبھی عیسیٰ۔ بڑی بڑی ہستیاں، یعنی ہم اگر ان ہستیوں میں سے کسی ایک ذات کو لے لیں اور ساری عمر اس ایک ذات کے گرد تعریف کرتے ہوئے گھومتے رہیں تو تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایسے ایسے قد ہیں، ایسے ایسے مراتب و مدارج و مقامات والے لوگ ہیں جو گزر چکے، اس دھرتی پر قدم رنجہ فرما ہوئے اور ایک وقت کے بعد چلے گئے۔ بڑے بڑے آئے، انسان آئے، افراد آئے، وجود آئے، اور بڑے بڑے خاندان آئے، آج بھی ہیں اور
صبح قیامت تک انسان بھی آتے رہیں گے، خاندان بھی آتے رہیں گے، پر میں سادہ انداز میں آغاز میں کہہ دوں، دھرتی کے کلیجے پر کوئی انسان میرے مصطفیٰ جیسا نہیں آیا، اور کوئی خاندان میرے نبی کے گھرانے جیسا نہیں آیا۔ اس کائنات میں نہیں، ذرا منہ صبح ہے سبحان اللہ تے پھر آکھو سبحان اللہ۔ تو اتنی ٹھیلی تقریر جے سانو نہیں آندی پئی اللہ دے بندے، جے تھکے ہوئے تو لنگر دو بھائی سارے نو، بولو اچھا سبحان اللہ۔ ہمارا ایک مجاہد بیٹھا ہوئے درمیان میں، آپ ذرا اس کو دیکھو نا، ذرا یہ ایک ہمارا بیٹھا ہوئے، اس کو دیکھ کے ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ اللہ کے بندے تمہیں سمجھ نہیں آئی، میں کہہ رہا ہوں یہاں اس دھرتی پر، اس کائنات میں، دھرتی کے کلیجے پر، جس میں فلک نے بڑے بڑے انسانوں کو دیکھا، خاندانوں کو دیکھا، پر آسمان پکار پکار کے کہہ رہا ہے میں نے محمد سا انسان نہیں دیکھا، اور پنج تن کے گھرانے جیسا گھرانہ نہیں دیکھا۔ سنیے، اب میں پھر کہہ رہا ہوں، ایک بار پھر ایمفسائز کر کے کہہ رہا ہوں، میں پھر ایک بار رگڑ کے کہہ رہا ہوں، ایک بار پھر پورے ہوش و حواس کے ساتھ، پوری طرح گرپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور ایک بار پھر ٹھوک بجا کے کہہ رہا ہوں، اور کروڑ کے کہہ رہا ہوں، دھرتی پہ محمد سا انسان نہیں آیا، اور نبی کے خاندان سا خاندان نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے جی اتنا بڑا دعویٰ ہیں، ہوتے ہیں نا کچھ تو سن کے ہی سمے ناوا تو آنا کر دیتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں نہیں سمے ناوا صحیح نہ، تو دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، دونوں کیٹیگریز ہیں۔ تو کہیں جی اتنی بڑی بات، اتنا بڑا دعویٰ، دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے کہ محمد عربی جیسا انسان نہیں، اور خانوادہ مصطفیٰ جیسا خانوادہ نہیں؟ دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں نے کوئی اسلامک سائنسز کو بھی تھوڑا سا پڑھا ہوا ہے، یہ 21واں سال ہے، اور تھوڑا سا ماڈرن سائنسز کو بھی پڑھا ہے، اور کو تھوڑا تھوڑا LLB لو ہم نے بھی کر رکھا ہے، اور دا کانسٹیٹیوشن آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان کو تھوڑا سا میں بھی پڑھ رکھا ہے، پاکستان پینل کوڈ کو بھی پڑھ رکھا ہے، تمہارے ججوں کو بھی پڑھ رکھا ہے، تے تواڈیاں وڈیاں ونڈیاں مچھندراں وکیلاں نو بھی پڑھ رکھے ہے، لوئرز کو بھی پڑھا ہے، اور ہم نے بیریسٹرز کو بھی دیکھا ہے، اور سولیسٹرز کو بھی دیکھا ہے۔ میں وہ بات نہیں کروں گا جس پر دلیل نہ ہو، اور عدالت میں کٹہرے میں مجھے سبکی کا سامنا ہو، میں وہ دلیل دوں گا کہ میں دنیا کے ہر جج کی کرسی کو الٹ کے رکھ دوں گا۔ تم فرشیوں کی دلیل کہو گے زمین والوں کی، میں تمہیں ملائالہ والوں کی دلیل دوں گا۔ تو سبحان اللہ نا یار، ذرا سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جو سنی ماں کا سنی بیٹا بیٹھا ہے، جس کے کلیجے میں نبی بھی رہتا ہے، علی بھی رہتا ہے، زہرا بھی رہتی ہے، حسن بھی رہتا ہے، حسین بھی رہتا ہے، یار ہون تے سبحان اللہ دا مزہ آ جانا چاہیے دا سی یار۔ یہ ہمارا دل، ہمارا کلیجہ، سن لو میں اپنی بات کرتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم، خدا وحدہ لا شریک کے تقدس اور کبریائی کی قسم، ہم نے تو پیدا ہو کر گٹی ہی ناد علی کی لی ہے۔
ماں گھر میں بچوں کو اٹھاتی ہے نا بڑے پیار سے ماں چومتی ہے پھر لاتی ہے او بچیا میرے سو بانچ او بچیا نہ رو پترا نہ رو تو سمی چاہن کدے پتر اپنے بچے چاہیا کرو اللہ لے سنت حضور دی تے علایا بھی کرو سنت میرے محبوب دی میں ماں بچوں کو اٹھاتی ہے نا اٹھا کے ماں ادھر کی تو ہماری ادھر کی لوریاں تو اپنی ہے نا ادھر کی لوری ہوتی ہے ادھر بچہ اٹھائے وہ ادھر ٹی وی لگا ہوا ہے اور کوئی ڈرامہ چل رہا ہے یا فلم چل رہی ہے اور ساتھ لوری چل رہی ہے پر ہم ہیں وہ دور پار پہاڑ کی چوٹی پہ رہنے والے وہاں جنم لیا بکریاں چراتے رہے ہماری دائیں دیسی سادی مائیں ہماری ماں اٹھاتی تھی نا تو کبھی کہتی بچہ سو ونج لا الہ الا اللہ کہو نا سبحان اللہ کبھی کہتی لا الہ الا اللہ سو جا پترا سو جا نہ رومی اور کبھی ماں اٹھاتی کہتی بچہ رونا نہیں ماں کیوں فرمانا بے علی جو علی والا ہے بولو سبحان اللہ میں یہاں شروع میں آغاز میں کہہ دوں ہماری کتاب اہل سنت کی کتاب 80 جلدوں میں نام تاریخ دمشق الکبیر یا تاریخ ابن عساکر حدیث کی کتاب سیرت کی کتاب فضائل کی کتاب مناقب کی کتاب اس کی جلد نمبر 42 وولیم نمبر 42 اس کا پیج نمبر 287 287 اس پر موجود میرے نبی کا ایک صحابی ہے نام ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہے جس کی اہلیہ میرے نبی کی خالہ لگتی ہے بخاری میں ہے میرے آقا کبھی کبھی دن کو ان کے گھر چلے جاتے اور جا کے اپنی خالہ کی پاس نہ سر رکھ کے تو میرے آقا دن کو کیلولہ فرمایا کرتے تھے عبادہ بن صامت نے بیان کیا اور روایت بڑی اہم ہے آج تم کوئی کسی کو بیماری ہو جائے نا کسی کو مسئلہ ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو حکیم کے پاس جاتے ہو تو ڈاکٹر وہ اپنا تھرمومیٹر لگا کے نا تو وہ وہاں تینوں بخار 104 دا تے حکیم کو جاؤ تے حکیم صاحب کہنے بچے ادھر آگے ہونی ہاں میدہ بھی خراب ہے جگرج گرمی ہے ہاں آزمہ خراب ہے توڑا تے وہ چیک کر کے دستے ہیں نا اتھو پھڑ کے یا ڈاکٹر اتھے لا کے اتھے لا کے اتھے لا کے تے اسی چیک کر دیاں چہرے بیٹھ کے سانو بھی 13 سال ساکو بھی مڑ 13 سال تھی گئے تھوڑے اندر بلندیاں خطاب کریں دیاں یہ میری بولی نہیں فارسی سرائی کی ہے پر تھوڑی تھوڑی بولتے مزہ آتا ہے نا تو یہ میں اپنا ہم چیک کرتے ہیں چہرے دیکھ کے اب میں جو روایت سنا رہا ہوں جو ہوگا کھرا کھرا اور کھرے باپ کا بیٹا اور سچی ماں کا بیٹا مچل جائے گا کیسے عبادہ بن صامت کہتے ہیں لوگوں سنو ہم اپنے بچوں کو بٹھاتے جمع کرتے بٹھا کر کرتے کیا کہا کننا ننورو اولادنا بحب علی ابن ابی طالب فَإِذَا رَأَيْنَا أَحَدًا لَا يُحِبُّ علی ابن ابی طالب علمنا انہو لیس مننا عبادہ بن صامت کہتے ہیں لوگوں ہم اب اپنے بچوں کو جمع کرتے ہیں بچوں کو او توجہ بچوں کو کا جمع کر کے ہم کرتے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا کام علی کا نام لیتے اور پھر بچوں کا چہرہ دیکھتے کہ جس بچے کا چہرہ بجھ جاتا ہم اٹھا کے کہتے دفع ہو جا تو ساڈا پتر نہیں جڑے دا چہرہ کھل جاندہ اسی چم کے متھا سینے نہ لا کے آکھتے بچیا اللہ لی خون ہے میں عبادہ بن صامت کا دامن تھام کے کہہ رہا ہوں صحابہ کا دامن تھام کے کہہ رہا ہوں قیامت تک جسے دیکھو علی سے جلے بے شک داڑھی والا ہو پگڑی والا ہو جبے والا ہو جتنا مرضی بڑا علامہ ہو پیر ہو علی سے جلے مومن نہیں ہوتا اور علی کا نام سن کے
خوش ہو جائے، ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، حلالی بھی ہوتا ہے نبی والا بھی ہوتا ہے۔ نہیں بھائی اس طرح نہیں، یہ تو بھائی یہ میرے دی آواز تھوڑی آواز تو زیادہ ہے، ایک میرے کو صبر کر بھائی، میں نعرہ لگاتا ہوں پتہ چلے کون علی و نعرہ حیدری۔ اللہ والو، ہم بزدلوں کے غلام نہیں، شیروں کے مولا کے غلام ہیں۔ ہم نہ وہ جو نام سے ہی سڑ جائیں اور نہ وہ جو کہیں ہاں ابو بکر کے پیچھے 2 سال اس لیے پڑی تھی کہ تقیہ کر کے علی ڈر گیا تھا۔ میں کہتا ہوں تو بھی جھوٹا، تو بھی جھوٹا۔ سچا یہ سنی ہے جو کہتا ہے علی بدر میں بھی نہیں ڈرا، احد میں بھی نہیں ڈرا، احزاب میں بھی نہیں ڈرا۔ جو ڈرے وہ علی نہیں ہوتا، اور جو علی ہو وہ ڈرتا نہیں ہے۔ جو علی ہو وہ ڈرتا نہیں، علی علی ہے، علی نہیں، آواز آئی علی، آواز آئی علی۔ اچھا ایک اور گل کرم بڑی مزے دی ہے جے تساں سنو تے تاں کراں۔ نہیں بھائی یہ تے نہیں، آواز ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کہ سننا چاہتا یہ نہیں سننا چاہتا۔ تساں کسے بھی عورت دے سامنے اُدے شوہر دی تعریف کرو نا تے او خوش ہوندی ہے یا نہیں ہوندی؟ بولو تے صحیح۔ اور تساں اتھے اپنے کونسلر صاحب، وائس چیئرمین اُدے گھر جا کے کو بڑیاں مائیاں جا کے کہن اللہ توڑے سائیں دا بھلا کرے، سڑا سیوریج دا مسئلہ سی ٹھیک کرا دیتا ہے، سڑی گلی دا مسئلہ سی ٹھیک کرا دیتی ہے، وہ خوش ہوگی کہے گی میرے سائیں کی بات ہو رہی ہے، میرے سائیں کی بات کہو تو صحیح نا، سبحان اللہ۔ اگر بات پہ مزہ نہ آیا تو پھر کہنا ہے، کسی بھی عورت کے سامنے کہو نا کہ آپ کے شوہر ماشاءاللہ ایسے ماشاءاللہ ایسے ماشاءاللہ ایسے، آپ ایم پی ایس ایم کے صاحب کے سامنے، ایم این اے کے سامنے، آپ کے سی ایم کے سامنے، آپ کسی اپنا پیر صاحب کے سامنے، لاما کی بیوی کے سامنے آپ تعریف کریں اس کی نا تو وہ خوش ہوگی۔ اللہ کے بندو، علی کے نام پہ کنجوسی نہیں، دیوانے بن کے دیوانہ وار بولا کرو۔ ہم جب علی علی کرتے ہیں نا خدا کی قسم زہرا خوش ہوتی ہیں، زہرا خوش ہوتی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ میں بات کروں اگر آپ کہو سبحان اللہ تو ہم جب ادھر لاہور کی اس مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی سونا، علی چنگا، علی محبوب، علی پیارا، علی سونا سڑا آقا، علی سرور، علی رہبر، علی تاجور، علی تاجدار، علی امیر، علی سڑا وڈا، علی سڑا پیشوا، علی لجپال، علی لاجواب، علی بے مثال۔ ہم جب یہ سارا کچھ کہتے ہیں نا وہ جنت بقیع میں زہرا کہتی ہیں، ساتھ حسن بھی ہے نا پاس ہی، حسن بھی پاس ہے، حسین بھی پاس ہے، سارے پاس ہی ہیں۔ زہرا کہتی ہیں بیٹا حسن حسین یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہ میرے سر کے تاج کی ہو رہی ہے، تمہارے بابا کی ہو رہی ہے۔ اللہ کی قسم ہے زہرا کہتی ہے جس کا نہیں عقیدہ نہ مانے دفع ہو جائے، میرا ایمان ہے۔ ہم جب علی علی کرتے ہیں زہرا کہتی ہے بچوں یہ کس کا نام لیا جا رہا ہے، کس کی تعریف ہو رہی ہے، یہ کس کو سرایا، کس کی بات ہو رہی ہے؟ زہرا کہتی ہیں یہ میرے علی کی بات ہو رہی ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ اور پھر اگلی بات بڑی توجہ کی، بڑی توجہ کی، میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس بھی کہتے ہیں، حضرت عباس بھی کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا نام حضور کو اتنا پیارا تھا اور محبوب علی کے نام اور ذات سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ایک موقع پر حضور کے چچا عباس کہتے ہیں میں نے یہ کہہ دیا کہ حضور تسی علی نال واقعی پیار کرندے ہو، حضور وجہ کی ہے؟ سرکار فرمایا عباس سن مسئلہ یہ ہے علی سے میں ہی پیار نہیں کرتا، تو اگر دیکھ سکے تو دیکھ، عرش سے میرا رب بھی یہی کچھ کہتا ہے جو میں کر رہا ہوں۔
اور حضور کا فرمان، حضور نے فرمان سنایا، فرمایا سن چچا عباس، اور یہ چچا عباس بھی وہ چچا ہیں جن کے بارے میرے نبی ان کو چچا نہیں کہتے تھے یا عام نہیں کہتے تھے، چچا نہیں کہتے تھے. جب بلانا ہوتا تھا نا حضور فرماتے تھے صحابہ ردو الیہ ابی العباس، صحابہ جاؤ میرے ابو عباس کو بلا کے لے آؤ. ابو کہتے تھے حضور حضرت عباس کو. حضرت عباس کو کہا، فرمایا چچا عباس میری بات سن. کہا میں معراج کی رات جب آسمان دنیا پہ پہنچا، میں داخل ہوا، میں جس جگہ سے گزرتا فرشتے مجھے سلام کرتے. بڑی عام بات ہے، اس بات پہ سنی بولے گا، سنی بولے گا، بات بڑی ڈاڈی ہے کیا. کہا چچا عباس میں آسمان دنیا پہ وہ سدرہ تک جہاں سے گزرتا تھا فرشتے سلام کر کے مجھے میرا حال پوچھتے، اور پوچھ کے ساتھ ہی مجھے کہتے سونا مصطفیٰ آپ کا ابو بکر اور علی کیسے ہیں. نہیں یار نہیں بولو تو صحیح سنو. سونا مصطفیٰ ابو بکر اور علی کیسے ہیں، ابو بکر اور علی کیسے ہیں. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا فرشتو تم بھی جانتے ہو ابو بکر اور علی کو. فرشتوں نے کہا آقا مولا اتنا زمین والے شان ابو بکر و علی نہیں جانتے جتنا آسمان والے جانتے ہیں. اتنا زمین والوں کو نہیں پتا. زمین پر بہت سارے ہیں جن کی آنکھوں پر پردے ہیں، اور آسمان والے کا ادھر تو گناہ کا تصور ہی نہیں، یہ نوری ہیں. یہاں تو خواہش نفس ہے ہی نہیں. کہ آسمان کا ہر فرشتہ ابو بکر سے بھی پیار کرتا ہے اور علی سے بھی پیار کرتا ہے. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو میں کیا رہا تھا، عرض کیا کر رہا تھا؟ میں عرض یہ کر رہا تھا، بات ادھر ہی ہے، وہ جملہ بھی ادھر ہی کھڑا ہے. بات یہ ہے کہ دھرتی پر نہ کوئی مصطفیٰ جیسا آیا، نہ کوئی آل مصطفیٰ جیسا آیا. بات سمجھ گئے؟ یہ ہے میرا دعویٰ، اور یہ ہے میرا دعویٰ، اور یہ ہے میرا دعویٰ. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل سناتا ہوں، اور دلیل میں امت کے کسی امام کی دے دوں پھر بھی بڑی بات ہے، پر میں کسی اس امت کے امام کی نہیں دے رہا، میں دلیل زبان جبریل امین سے دے رہا ہوں. کائنات نورانیت کے بادشاہ، فرشتوں کے امام اور پیشوا حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام، آپ میرے آقا و مولا کے پاس حاضر ہوئے. امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا. حضرت سیدنا امام زرقانی نے شرح مواہب الدنیا کے اندر، اور اسی طرح المواہب الدنیا میں حضرت امام قسطلانی شارح بخاری نے اس کو نقل کیا. روایت کیا ہے؟ توجہ، روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے جبریل آئے میرے حضور کے دربار میں، حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کے کہتے ہیں سونا ایک عرضی ہے، اگر اجازت ہو تو پیش کروں. سرکار نے فرمایا جبریل بولو کیا مسئلہ ہے؟ جبریل کہنے لگے آقا قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفی روایہ من بنی ہاشم او کما قال علیہ السلام. جبریل نے آ کے کہا آقا و مولا میں نے آدم دیکھا، میں نے نوح دیکھا، ابراہیم دیکھا، اسماعیل دیکھا، زکریا دیکھا، یحییٰ دیکھا، 1.25 لاکھ نبیوں کو دیکھا، ان کے خاندان دیکھے، امتوں کو دیکھا، پر آقا میں نے نہ تیرے جیسا کوئی دیکھا نہ تیرے بچوں جیسا کوئی دیکھا. جبریل کہتے ہیں سونیا میں نے نہ تیرے جیسا کوئی دیکھا نہ تیرے بچوں، تیرے خاندان، تیرے خانوادہ جیسا کوئی دیکھا. اب یہاں اگر اب توجہ کریں تو ایک جملہ ہے بڑا فن کا. ہمارے ہاں یہ جو قلب یقلب تقلیب ہے نا، یہ ہمارے گرامر میں اس کو صرف میں لیں
تو یہ باب تفعیل کا چیپٹر بنتا ہے، تفعیل کا چیپٹر بنتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معنی ہوتا ہے کسی کام کو بار بار کرنا، کسی کام کو بار بار کرنا۔ جو علماء ہیں ان کو معلوم ہے کسی کام کو بار بار کرنا۔ جبریل نے کہا سونیا میں نے ایک بار آدم نہیں دیکھا، بار بار دیکھا۔ میں نے ایک بار نوح نہیں دیکھا، بار بار دیکھا۔ میں نے ایک بار ابراہیم نہیں دیکھا، بار بار دیکھا۔ میں نے ایک بار 1.25 لاکھ نبیوں کو نہیں دیکھا، بار بار دیکھا۔ ان کے خاندانوں کو، بچوں کو ایک بار نہیں دیکھا، بار بار دیکھا۔ پر نتیجہ یہ نکلا نہ کوئی تیرے جیسا ہے، نہ تیرے کوئی خاندان جیسا ہے۔ اب یہ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، اور یہ ہمارا مسلک، اور یہ ہماری سوچ، اس کو بیان کرنے والا کوئی زمین والا نہیں، آسمان کے فرشتوں کا امام جبریل ہے۔ اور پھر اگلی بات جبریل امین کا فرمان، اور اس کے ساتھ ہو سکتا ہے ابھی بھی کسی کو تسلی نہ ہوئی ہو تو ہم اس کی تسلی کر دیتے ہیں۔ تسلی نہیں ہوئی تو پنجابی علی تسلی کریں دیں ہم، اور انشاءاللہ یہ ہے ساڑی کتاب، یہ دا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسننہ وایامہ المعروف الصحیح للامام محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی۔ اے نا جے کتاب دا صرف بخاری کرنا آسان ہے تے اندر کے پڑھنا تے بات دی گل ہے۔ کو جڑا 30 مار خانے اگے آوے بخاری دا صرف پورا نہ سناوے، کو پورا نہ سناوے تے جے سنان دی گل آئے گی نا تے بریلی دے تاجدار احمد رضا دا کوئی نوکر اگے آئے گا۔ گل سمجھ آئی ہے؟ تو یہ ہے صحیح بخاری، جس کو کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ یا ایوہ الاخوہ هذا الكتاب أي كتاب؟ هذا الصحيح للبخاري، هذا أصح بعد كتاب الله، يعني القرآن الكريم هو كلام الله تعالى۔ کہو سبحان اللہ۔ سمجھ آئیے تو پھر بھی آکو، جو نہیں آئی تو پھر بھی آکو سبحان اللہ۔ عربی ہے نا، عربی، ہاں اللغة العربية هي لغتنا الأصلية، لأن هذه اللغة لغة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه اللغة لغة القرآن، وهذه اللغة لغة أهل الجنة، ولهذا نحن نحب اللغة العربية، لأن هذه اللغة لغة سيدنا ومحبوبنا محمد الكريم۔ ہماری لغت ہے۔ آج جس کو عربی نہیں بھی آتی نا، دعا چاہ کرو مولا ساکو سارے کو حضور دی غلامی چمڑ جنت چاہتا فرماوے۔ آج نہیں بھی آندھی جنت جبانج کے سارے عربی بولنی ہیں۔ میں تو اکو اکساں سر جی کیف الحال، تو ساں اکسو جی الحمدللہ الامور علی ما یرام وکل شیئن علی التمام۔ جنہ نہیں بھی بولنی آندھی نا، سڑے بارو منجان چونہ لے بابا جی وہ بھی اکساں شیخ تعال هناك أنا أريد أن أتكلم معك، أنا أتكلم باللغة العربية جيدة۔ تو عربی ہماری بولی ہے، ہماری زبان ہے، اور ہمیں سے پیار ہے۔ ہمیں سے کیا ہے؟ او بھائی ہم تو وہ لوگ ہیں جو حضور کے دیس کی، میں کسی کی بات نہیں کرتا، ہم نے شہادت والی انگلی سے مدینہ طیبہ میں جا کر جہاں گئے، میں نے اپنی شہادت والی انگلی سے ہر جگہ زمین پہ مدینے کی خاک لگا کے آنکھوں میں لگائی، اپنی شہادت کی انگلی سے لگا کے سرما لگاتا تھا روزانہ دن میں کئی مرتبہ۔ تو ہم جس دیس کی خاک سے پیار کرتے ہیں اس محبوب کی وجہ سے، تو ان کی زبان سے کیوں نہ پیار کریں۔ بات سمجھ، یہ ہے بخاری شریف۔ کیا ہے؟ بولو تو صحیح، کون ہے؟ بخاری شریف۔ کیا ہے؟ بخاری شریف۔ بخاری شریف ہم نے اس کو لاہور میں پڑھا اور مدینے جا کے حضور کے دربار میں حضور کے سامنے بیٹھ کے پڑھا۔ اس کی 7000 حدیث کو میں نے 8 دنوں میں حضور کے مواجہ شریف کے سامنے بیٹھ کے تلاوت کیا۔ اور یہی کتاب، یہ جو ہے نا، یہ چھپی بیروت لبنان سے ہے۔ لبنان سے دارالکتب العلمیہ بیروت کا کتب خانہ ہے،
اور ہم اس کو لے گئے تھے مدینہ، اس نے میرے محبوب کا در دیکھا ہے، اس کتاب نے، میں نے وہاں بیٹھ کے پڑھی اور پوری تلاوت کی۔ اس بخاری میں ہے، کیا ہے؟ وہ ہے جو میں نے بولا ہے، جو میں نے بولا ہے، کیا؟ نہ کوئی میرے نبی جیسا اور نہ کوئی میرے نبی کے، بولو تو صحیح، حضور کے خاندان جیسا۔ یہ میرا دعویٰ ہے، یہ صحیح بخاری پیش کرتا ہوں، اور اس میں فرمان پتہ ہے کس